بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے سختیاں برداشت کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑا انعام عطا فرماتے ہیں اور ایسی عزت اور مقام عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو ایسا ہی واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک مسجد میں ایک عطر بیچنے والا آیا۔ لوگ فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھنے لگے، سنتوں میں مشغول ہو گئے۔ نمازیوں میں اتفاق سے ایک بڑے عہدے دار آدمی بھی تھے، وہ بھی سنتیں پڑھ رہے تھے، اور یہ جو تاجر تھا عطر بیچنے والا، یہ تمام لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو سنتیں پڑھ رہے تھے۔ اس نے ان عہدے دار کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب عہدے دار نے سلام پھیر لیا تو اس عطر بیچنے والے نے کہا، جناب آپ کی نماز درست نہیں ہے، آپ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ مجھے بڑا ہی چبھ رہا ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور آپ کا وقت رائے گاہ جا رہا ہے۔ آپ ایسی نمازیں نہ پڑھیں بلکہ اپنی نماز کو دہرا لیں اور وقت کو برباد نہ کریں۔ اتنا سننا تھا کہ عہدے دار صاحب آگ بن گئے اور غصے میں آ گئے۔ ارے بیوقوف، ارے 2 کوڑی کے آدمی، تیری یہ ہمت کہ تو مجھے نماز کے اوپر ٹوکے اور میری نماز میں کمی نکالے۔ میں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح بہت زیادہ بات بڑھتے بڑھتے بحث کے اندر پہنچ گئی اور بحث ہوتے ہوتے لوگ بھی ادھر ادھر سے اکٹھا ہو گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے بھی کہا کہ سچ تو کہتا ہے اور صحیح تو کہتا ہے، آپ کو اس میں اتنا برا ماننے کی کیا ضرورت تھی، دوبارہ نماز پڑھ لیتے۔ خیر وہ اس کو مارنے لگا۔ عہدے دار صاحب اور وہ بڑا مالدار شخص اس تاجر کو، عطر بیچنے والے کو مارنے لگا۔ عطر بیچنے والے نے کہا، آپ مجھے کتنا بھی مار لیجئے مگر آپ نماز دوبارہ پڑھ کر ہی مسجد سے نکلیں گے۔ تو سب لوگوں نے بھی پھر کہا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھ لیجئے، اگر نہیں پڑھتا تو پھر دوبارہ وہی جھگڑا ہوتا۔ تو خیر اس عہدے دار نے دوبارہ نماز پڑھی اور اتنی تعدیل کے ساتھ اور اتنے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی کہ شاید زندگی کی اس کی یہ پہلی نماز ہوگی۔ پھر دوبارہ وہ اطمینان سے نماز پڑھ کر باہر گیا۔ اس عطر بیچنے والے کی اس کی وجہ سے اس قدر شہرت ہو گئی کہ پوری بستی میں لوگ اس کو اپنے گھر لے جانے لگے، کہنے لگے ہمارے گھر آ جائیے، چائے پی لیجئے، ناشتہ کر لیجئے۔ اور جو عطر تھا وہ بھی اس سے لوگ ایسے ہی بلا ضرورت میں خریدنے لگے اور زیادہ داموں میں بھی خریدنے لگے کہ اگر پیسے زیادہ چلے جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، برکت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کے ذریعے سے دین کی ایک بات بھی پہنچا دی اور اس کا دنیا کا کام بھی بن گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سختیاں برداشت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا۔ جب اس طرح تکلیف اور سختیاں برداشت کی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہی عن المنکر اور بری باتوں سے منع کرتے ہوئے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں کمی آ جائے گی اور ہمارے اندر وہ انبساط اور وہ انشراح نہیں رہے گا جو پہلے سے تھا، اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے بڑھیں گے۔ اس لیے ہم کسی کو منع کرتے ہی نہیں ہیں، کوئی غلط کام کرتا رہے تو کرتا رہے، بس ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ آج اگر ہم نے تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کر لیا، دوسرے سے برے بن گئے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔